ایک دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. کرتے ہیں نا. یہ اعلیٰ علیین کیا ہے؟ اعلیٰ علیین معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے کہا اعلیٰ علیین جنت میں سب سے اوپر کا مقام ہے جہاں معصوم اور ان کے شیعہ ہوں گے. امام فرماتے ہیں جہاں معصوم اور ان کے شیعہ ہوں گے. محب نہیں, محبت کرنے والے کا درجہ اپنا ہے, مگر شیعہ جو پیروی کرے گا, جو پیروکار ہوگا. اعلیٰ علیین جنت کا سب سے اوپر کا درجہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ. اچھا, اس کے مقابلے میں نا امام نے قرآن نے بھی ایک اور طبقہ ذکر کیا کہ جہنم میں بھی سب سے نچلا طبقہ ہے. ایک اسفل سافلین ہے اور ایک سب سے نچلا طبقہ ہے. پوچھا گیا مولا وہ کون سا ہے؟ کہا وہ سجین ہے. اعلیٰ علیین اور سجین. سجین میں کون لوگ ہوں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں. اعلیٰ علیین میں جب پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ حدیث سنیں, بڑی دلچسپ حدیث ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ سنیے گا, اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا صاحبان عقل, عقل والے. پوچھا جن میں عقل کم ہے یا رسول اللہ؟ جن میں عقل کم ہوگی یعنی بے وقوف بھی, کیا بے وقوف جنت جائے گا؟ پیغمبر اکرم نے کہا ہاں جائے گا. توجہ سنیے گا, بے وقوف آدمی بھی جنت جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا جتنے دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں یہ پہلے جنت میں جائیں گے, سارے پہلے پہنچ جائیں گے. اور ہم وہاں دیکھ رہے ہوں گے ارے یہ تو اس کے مزے, یہ تو بغیر حساب کتاب کے چلا گیا, کیونکہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ عقل نہیں ہے. پھر پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بے وقوف بھی کہاں؟ کہا جنت کے اور درجات اور باغوں میں بے وقوف ہوں گے, اعلیٰ علیین میں فقط عقل والے ہوں گے, صرف عقل والے. اب ویسے تو ابھی میں بات کر رہا ہوں عقل والوں کی, اس وقت اگر کسی سے بھی پوچھا جائے سب کہیں گے ہم سب عقل والے, بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں بے وقوف ہوں. تو جو سنیے گا, اس لیے اعلیٰ علیین عزیزان محترم, اعلیٰ علیین کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا. یعنی معرفت جس کو ہو گئی امام کی وہ جنت کے اور درجوں میں ہوگا, مگر معرفت کے بعد اگر اطاعت بھی کرے گا تو اعلیٰ علیین میں ہوگا. اعلیٰ علیین جانے کے لیے اطاعت شرط رکھی گئی ہے. اچھا, سجین میں کون ہوگا؟ سب سے نچلے طبقے میں, جہنم کے. معصوم سے پوچھا, مولا علی سے پوچھا مولا یہ بتائیں سجین میں کون ہوگا؟ تو مولا نے کہا سجین میں وہ تاجر ہوں گے جو بغیر فقہ کی تعلیم حاصل کیے تجارت کرتے ہیں, وہ بزنس مین جو حلال و حرام کا پابند نہیں ہے, سود وود سب چیزیں کر رہا ہے, فقہ کی تعلیم حاصل کیے بغیر تجارت کرتا ہے. اب سب سے زیادہ شاید پاکستانی تاجر نہ ہو, سب سے زیادہ یہیں کے نہ ہو, لیکن سجین. پھر کہا مولا نے دوسرا طبقہ وہ ہوگا, دوسرا طبقہ, پہلا سجین میں کون ہوگا؟ وہ تاجر جو فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتا, یتامہ کا خیال نہیں رکھتا. اس لیے عزیزان محترم آج کی رات عہد کی رات ہے, آج کی رات عہد کی رات ہے. مرحومین کو یاد کریں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, مگر پورا سال یاد کریں. ہمارے کلچرل چیزیں بہت ہیں, کلچر پورا سال. آج ہی قبرستان جانا ہے لازمی, ایسا ہے نا, روایتوں میں کہیں نہیں ہے کہ آج ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, مشکل میں نہیں پڑیں, آج ہی جانا ہے, ٹریفک میں پھنس کے بھی جانا ہے, لڑکے بھی جانا ہے, بارش آندھی طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, آج ہی جانا ہے. کسی معصوم نے کہا ہے ایسا فقہی مسئلہ ہے؟ نہیں, بلکہ معصوم فرماتے ہیں ہر جمعے کے روز مرحومین کی قبر پہ جایا کرو, ہر جمعے کے دن. امام پنجم پانچویں امام کی حدیث ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ٹھیک ہے نا. اب میری بات کو آدھا سن کے نہیں جائیے گا, کبھی کہیں مولانا نے منع کر دیا کہ شب برات پہ قبرستان نہیں جاؤ, آدھی آدھی باتیں لیتے ہیں نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کلچرل چیزیں ہیں ہماری, کلچرل, وہ اتنی زیادہ رائج ہو گئی کہ ہم دین بھول گئے. جیسے آج کے دن قبرستان لازمی جانا ہے, ایسا نہیں ہے, واجب نہیں ہے. آپ ہر جمعے کو جائیں, ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں. آج کے دن جاتے ہیں, پھر جا کے دیکھتے ہیں ارے اماں کی قبر ہی نہیں مل رہی, ابو کی قبر ہی نہیں مل رہی. کیسے ملے گی؟ سال بھر تو گئے نہیں, پتہ ہی نہیں تھا, اب تو اور بن گیا. پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں, پورا 2 گھنٹے قبر ہی ڈھونڈتے رہیں گے, قبر نہیں مل رہی. نہیں ملے گی, اس لیے نہیں ملے گی کہ جاتے رہیں ہر ہفتے میں ایک دن. امام نے جمعے کا دن کہا ہے, چلو آپ کو جمعے کو ورکنگ ڈے ہوتا ہے, اتوار کو چلے جائیں,
ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں معصوم کے. اسی طرح اور کلچرل چیزیں، مثلاً اب آپ دیکھ لیں مثلاً ایک دن پہلے، شب برات سے ایک دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ عرفہ. یہ کوئی شرعی عرفہ نہیں ہے. عرفے کا دن 9 ذی الحج ہے، جس دن حاجی حج پہ ہوتے ہیں. حضرت مسلم کی شہادت والا دن ہوتا ہے جب مجلس ہوتی ہے، وہ عرفے کا دن ہوتا ہے. جب دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام حسین کی دعائے عرفہ، وہ ہے اصل عرفہ. یہ ہمارا بنایا ہوا عرفہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے تو اس لیے ہم نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجلس کرنے میں حرج نہیں ہے. پھر آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا، پوری بات سنیں. مجلس کرنے میں حرج نہیں ہے، مجلس تو ذکر امام حسین ہے، آپ جب چاہے کریں. مرحومین کو یاد کرنے میں حرج نہیں ہے، آپ جب چاہے کریں، لیکن اس کو مخصوص نام نہیں دیں کہ یہ عرفے کا ہی دن ہے، اسی دن کرنی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. نہیں، عرفے کا دن ذی الحج کے مہینے میں آتا ہے، شعبان میں کوئی عرفہ نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. اب جو چلی آ رہی ہیں ہم ان کو زیادہ نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے کریں، مگر جو چیز اسلام سے نہ ٹکرائے وہ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر شرعی چیزوں سے ٹکرائے، اسلام سے ٹکرائے، تو اسلام منع کرتا ہے کہ پھر وہ آپ کلچرل چیزیں انجام نہ دیں. امام جب ظہور کریں گے تو امام صادق فرماتے ہیں جب ہمارے بارہویں آئیں گے تو کچھ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. مولا نے کہا وہ کیوں؟ لوگوں نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا وہ اپنے آبا و اجداد کے کلچر پہ چل رہے ہوں گے، امام آ کر کلچر ہٹائیں گے، دین لائیں گے، اور جب اسلام آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی نا. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں کہ انشاءاللہ اسلام کو اپنے وجود پر اور اس میں رائج کریں. باقی انشاءاللہ ایک دن رہ گیا ہے، میں کل انشاءاللہ اس موضوع کو بھی کمپلیٹ کروں گا، مزید اور چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور امام رضا کی جو حدیث رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل میں، اس جشن میں آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگارہ حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً آج بہت ہی عظیم رات ہے. اس کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جیسے رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے، آج کی شب کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے. یقیناً اہم رات ہے آج کی رات. پروردگارہ یقیناً مغفرت کی رات ہے، براءت کی رات ہے. براءت کہتے ہیں دوری کو، گناہوں سے دوری کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے. پروردگارہ ہمیں حقیقتاً ان گناہوں سے دور کر دے جس سے ہمارے امام کا دل ناراض ہوتا ہے. پروردگارہ عہد کریں. دیکھیں آج کے دن عہد کی رات ہے، عہد کی رات ہے اپنے وقت کے امام سے. ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ پیش ہوتے ہیں، مگر آج کے دن پورے سال کے اعمال پیش ہوں گے. آج کی رات پیش ہوں گے پورے سال کے اعمال. یہ زیدی ہے، یہ نقوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھمکانا ہے، مولا یہ آپ کے نام سے بڑا نجیب الطرفین بنا پڑتا ہے. اعمال پیش ہوں گے. اس لیے فخر شجرے پہ نہیں کریں، فخر کردار پہ کریں. شجرے پہ فخر امام کو پسند نہیں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے پروردگارہ ہمیں حقیقتاً دین اسلام جیسا تو نے نازل فرمایا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو بے گناہ اسیر و نصیروں کو رہائی عطا فرما. جو بیمار ہیں بالخصوص جن مومنین نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے، ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ اس مسجد و امام بارگاہ میں خدمات انجام دینے والے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ان مجالس کا خمسہ کا اہتمام کرنے والے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا ان سب مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما. پروردگارہ تمام علماء حق مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. دشمنان اسلام کو ان کے ناپاک عزائم سمیت نابود فرما. ظالمین کو نابود فرما. مظلومین کو کامیابی عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.